اور بڑی محبت کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا لقب ہے، خلیل حضرت ابراہیم السلام کا لقب ہے۔ ان کا قصہ منقول ہے کہ نمرود کے ایک بادشاہ کافر گزرا ہے، خدائی کا مدعی تھا، اور ارکان سلطنت سرکار کے آگے سجدہ کرتے تھے، اس کے ارکان سلطنت اس کے آگے سجدہ کرتے تھے نمرود کے آگے۔ اس کے علاوہ بتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی، سورج چاند ستاروں بھی پوجے جاتے تھے۔ اللہ، حضرت ابراہیم صلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اس زمانے میں ہوئی۔ نجومیوں نے کہا کہ بتایا نمرود کو کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے دین کو تباہ، تیری سلطنت کو چراغ کو گل کر دے گا۔ نجومیوں نے اس کو بتا دیا۔ اس نے بچے پھر بہت مروائے، جو بچہ پیدا فوراً قتل کر دو۔ بہت سے بچوں کو اس نے خون کیا ان کا۔ حضرت ابراہیم السلام کے پیدا ہونے کے وقت قریب آیا تو ان کی والدہ پاس ایک پہاڑ میں ان کو لے چلی گئی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات ہے۔ وہ ایک غار میں ان کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ غار کے منہ پر ایک بڑے پتھر سے بند کر کے چلی آئی، وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری کرتی رہی۔ لکھا کہ ابراہیم السلام کا جسم میں عطر اس عجلت سے نفس پا رہا تھا کہ ان کی ایک دن کی جسمانی بالغگی دوسرے بچوں کے ایک ماہ کے برابر تھی۔ قدرت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ ایک دن جتنا بڑھتے تھے دوسرے بچے مہینے میں بڑھتے تھے، اور ان کی ایک ماہ کی بالغگی دوسرے بچوں کے سال کے برابر۔ 15 ماہ کے ہوئے تو اچھے خاصے نوجوان ہو گئے 15 ماہ میں۔ نہیں سمجھ آتی؟ دل نہیں پوچھی ہوئے سو کے کلی نہیں کھلتی۔ اللہ، اتنی بڑی قدرت کا نشان دیکھتے رہے۔ اللہ، ماں نے کہا اب مجھے غار سے باہر نکلنے کی دو، میں کب اس قید میں رہوں گا؟ ماں سے کہا 15 مہینے کے بعد۔ ماں نے کو رات کے وقت غار سے نکالا۔ وہ جو وجود اقدس جو منصب نبوت فراز ہونے والا تھا غار سے باہر نکلا تو دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلا کام اپنی شان کے مطابق خدا کی تلاش تھی۔ سب سے پہلے کام کیا تھا؟ خدا کی تلاش۔ تو جی بھرا پڑا ہے کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ ایسے کہا نا، ستارہ دیکھا ڈوب گیا، کہتے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، چاند دیکھا، سورج دیکھا، ایسے نا۔ پھر کہا میں سب سے بیزار ہو کے اللہ ترجو کرتا ہوں۔ بیزاری ظاہر کی، ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تب انہوں نے کہا نا اللہ مجھے دکھا زندہ کیسے کرتا ہے، کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہم سمجھانے سے بھی لگتے، یعنی سارے دن کھپاؤ سے کہتے جناب حضرت صاحب وہ ہیر بندہ تھے کہ مرد سی، اور سی کہ مرد سی، اور سمجھاؤ ساری باتیں کرتے رہو کہ ہم کون سے کوشش کرنی۔ اللہ کہتے تسی تو ویلے ہے کہ جی، تو تسی بڑے فارغ جے، بڑے مصروف جے۔ اللہ آپ کو ویلا کر دے گا آگے دین میں لگ جاؤ گے تو ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ پھر فرمایا میں دونوں جان تک نظر نہ کروں گا، تک نظر نہ کروں گا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ دنیا اور آخرت کی دو مجلسیں کس کے مملوک ہیں۔ میں کسی میں نظر نہیں کروں جب مجھے پتا دنیا کا مالک کون ہے۔ پھر کہیں خداوند تعالیٰ کی صفات پاک مشاہدہ کیے بدوم اگر میں روٹی کھاؤں تو میرے گلے میں اٹک جائے۔ اللہ کی صفات کا پتہ، پہلے ذات کا پھر صفات کا۔ اب سمجھ نہیں؟ خدا کے بندوں کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ابراہیم السلام نے غار سے باہر نکلتے ہی لوگوں کی ملاقات کی پرواہ نہیں کی، کسب روزی کا فکر نہیں ہوا، اور مال کی تمام گیر دامن نہیں ہوئی، اصولے کا خیال نہیں آیا، بلکہ سب سے پہلے شناخت حق اور مشاہدہ صفات حق کی لو لگی۔ کہا جب تک میں اس میں سے فارغ نہیں ہوگا نا روٹی نہیں کھاؤں گا۔ بس ہے پھر ان لوگوں پر جن کو خدا شناسی اور کام خدا بجاوری کی تو پرواہ نہیں ہے، اور قصب دنیا پر ان کی 8 پیر وقف ہے، ان پر افسوس ہے۔ اگر ہم بھی ایسے ہیں تو پھر ہم پر افسوس ہے۔ اگر ہم بھی ایسے ہیں، ہم خدا کی تلاش نہیں چاہیے،
اب دنیا اب اللہ کے دوست بن جائے تو اللہ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ کے دوستوں کو بھی یاد کرتا ہے. جو اللہ کے دوست کا دوست بن جائے اللہ اس کو بھی یاد کرتا ہے. جس سفید والوں کو نہیں کرتا، ایک بال سفید داڑھی کو جو اللہ اس کا یاد کرتا ہے، جس پوری داڑھی سفید ہو اب اسے بھی یا ہونا چاہیے، اس کو ایک ایک بال کا اس کو یاد کرنا چاہیے. حضور کو امتی ہونے کی لاج رکھ لے. وصول اللہ کی امید کے بغیر دنیا کے اس مقام سے کون لقمہ کھانا پسند کرتا ہے سوائے بیض اور گدھے کے؟ یعنی اللہ تک وصولی نہ ہو، وصل اللہ الحق نہ ہو. ادھر اب آگے پڑھ لو کیا کہہ رہے ہیں. اس کو کون کہے گدھ اور بیل بھی کرے گا پھر ایسا کہ اس کا حق سے اللہ صحیح نہ ہو تو اس کو اللہ چھوڑ کے بیٹھ جائے چپ کر کے. اللہ